بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ مومنین کرام، ماہ رجب المرجب کی آمد ہے۔ اس حوالے سے میں چند احادیث مبارکہ اور کلام نورانی محمد و آل محمد کے ساتھ حاضر ہوں کہ پیغمبر اور آل پیغمبر کی نگاہ میں اس ماہ رجب المرجب کی فضیلت کیا ہے۔ ابھی سعید خدری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو نقل کیا کہ آقا نے فرمایا ان رجبا شہر اللہ الاسم، کہ رجب المرجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے جو اسم ہے، وہ شہر عظیم، اور یہ عظیم مہینہ ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْأَسَمُ لِأَنَّهُ لَا يُقَارِبُهُ شَهْرٌ مِّنَ الشُّهُورِ حُرْمَةً وَفَضْلًا عِندَ اللَّهِ۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اس کا نام اسم کیوں رکھا گیا، اس کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس کا جو احترام ہے، حرمت ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے، باقی مہینوں میں سے کوئی مہینہ اس کی حرمت اور اس کے فضل کے قریب بھی نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک سید الشہور ہے، رمضان المبارک کی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ باقی جو 11 مہینے ان میں سب سے افضل جو ہے یہی ماہ رجب المرجب ہے۔ فرمایا وَقَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَهُ فِي جَاہِلِيَّتِهَا، زمانہ جاہلیت میں بھی اس زمانے کے جو لوگ تھے اس مہینے کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اس کو عظمت دیتے تھے۔ فلما جاء الاسلام لم یزدد الا تعظیما وفضلا، اور جب اسلام آیا تو اسلام میں اس ماہ رجب المرجب کی تعظیم اور فضیلت اور بڑھ گئی اور اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب شہر عظیم یضاعف اللہ فیہ الحسنات ویمحو فیہ السیئات۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجب ایک عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ حسنات کو دگنا کر دیتا ہے، یعنی رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں کی جانے والی نیکی ایک نیکی، لیکن رجب میں کی جانے والی حسنات کو اللہ 2 برابر کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ و سیئات کو مٹا دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابعۃ ملکا یقال له الداعی، خداوند عالم نے 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو داعی کہتے ہیں، دعوت دینے والا، بلانے والا، پکارنے والا۔ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رجب، اور جب رجب کا چاند نظر آتا ہے، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ینادی ذالک الملک کل لیلۃ منہ الی الصبح، تو وہ فرشتہ ہر رات صبح تک یہ بلند آواز سے ندا دیتا ہے، پکارتا ہے طوبیٰ للذاکرین و طوبیٰ للطاعین، خوش بختی ہے، سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جو ذکر کرنے والے ہیں، اور سعادت ہے، خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تعالی، اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں انا جلیس من جالسنی، جو میرا ہم نشین ہے میں اس کا ہم نشین ہوں، وَمُطِيعُ مَنْ أَطَاعَنِي، جو میری اطاعت کرتا ہے پھر میں اس کی بات کو مان لیتا ہوں، وَغَافِرٌ مَنْ اسْتَغْفَرَنِي، اور جو مجھ سے طلب مغفرت کرتا ہے میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ الشہر شہری والعبد عبدی والرحمت رحمتی، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے اور یہ بندہ میرا بندہ ہے اور رحمت میری رحمت ہے۔ فمن دعانی فی ھذا الشہر اجبتہ، خدا فرماتا ہے جو اس مہینے میں مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہوں، میں اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں۔ ومن سالانی آتیتہ، اور جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ ومن استحدانی ہدایتہ، اور جو مجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے میں اس کو راہ ہدایت دکھاتا ہوں۔ وجعلت ھذا الشہر حبلا بینی وبین عبادی، سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس مہینے کو، اس ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک وہ رسی قرار دیا کہ فمن اعتصم بہ وصل الیہ، جو اس رسی کو پکڑ لیتا ہے، جو اس کو تھام لیتا ہے، وہی ہے جو مجھ تک پہنچ جاتا ہے
اور وہ لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو نبی کریم سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع فرما لیتے تھے، اور جمع فرما کے آقا پھر ایک مختصر خطبہ سرکار کا جو ارشاد فرمایا، ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، ایک عظیم اور انتہائی برکت والا مہینہ وہ اب آ گیا ہے اور شروع ہو گیا ہے، وہو شہر العصب، اور یہ شہر عصب ہے۔ پہلے حدیث میں لفظ عصم آیا، اس کی وجہ بھی بتا دی گئی، اس میں عصب فرمایا۔ عصب کا معنی ہے کہ زور سے برسانے والا، اور زور سے جو جس میں کچھ برستی ہو، بارش برستی ہو، اس کو عصب کہتے ہیں۔ یصب فی الرحمہ، فرمایا اس کو عصب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رب کی رحمت برستی ہے۔ علی من عبدہ، جو بھی اللہ کی اس مہینے میں عبادت کرتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، الا عبد مشرکا، لیکن جو مشرک ہے وہ اللہ کی اس رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور مظہر بدعۃ فی الاسلام، اور وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے جس نے دین اسلام میں کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد کی ہو، جو بدعتی شخص ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس رجب کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، رجب نہر فی الجنہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، فرمایا کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، من صام یوما من رجب، اور فرمایا جو رجب کا ایک مہینہ بھی رکھے گا، سقاہ اللہ من ذالک النہر، اللہ تعالیٰ اس نہر رجب سے اس کو قیامت کے دن سیراب کرے گا۔ آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان شہر اللہ، رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شعبان جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، و رجب شہری، اور مولا امیر فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ ماہ رجب ہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ خداوند عالم اس مہینے کی ہمیں تعظیم تکریم کرنے کی اور اس کی مبارک ساعتوں سے فیض حاصل کرنے کی، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔